عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل صراط مستقیم میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اسلامی معلومات، واقعات، قصے، اردو سچی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ میں عذاب اور راحت کا ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کو قریب آنے سے روکتی ہے۔ اس کی دائیں جانب کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے۔ اور جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ مانع بن جاتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے۔ اور جب اس مردے کے پاؤں کے طرف کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے۔ اس سے کہا جائے گا اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی بات پر تمہاری موت آئی، اور انشاءاللہ اسی امر پر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رشک میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا ٹھکانہ اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رشک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کے روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چرتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمائے کہ کافر کا حال یہ ہوتا ہے جب کوئی اس کے سر کے طرف سے آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس طرف بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس جانب سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، پس وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ اسے ان کا نام نہیں سوجھے گا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ یہی مطلب ہے معیشتاً ضنکا کا، جس کا اس فرمان خداوندی میں ذکر آیا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ دوستو عزیزو، ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں۔ آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو کر لیجئے تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو جلدی ملتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔